ہاں، میرے عزیز بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں، واعظ و نصیحت اکثر آپ سنتے رہتے ہیں۔ میں کوئی مفتی بھی نہیں ہوں اور کوئی عالم بھی نہیں ہوں، لہٰذا یہ واعظ و نصیحت مفتی اور عالم ہی کا کام نہیں ہے، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ آپ یہ تبلیغ کا کام، یہ نصیحت کا کام آپ جاری رکھنا، اور کوئی اس سے نصیحت حاصل کرے یا نہ کرے یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ میرا کام ہے۔ اور آپ اپنی تبلیغ جاری رکھیں، یعنی جب تک آپ زندہ ہیں آپ اس کام کو جاری رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں نبی اپنی تبلیغ مکمل کر کے گئے اور یہ کام ہمیں سونپ دیا گیا ہے، یعنی تمام مسلمانوں پر یہ واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دوسروں تک پہنچائیں۔ لہٰذا بھائیوں، ہم اس دنیا کی چکا چوند میں لگے ہوئے ہیں، پاگلوں کی طرح لگے ہوئے ہیں، دن رات کو لگے ہوئے ہیں اور اپنے مال بنانے میں لگے ہوئے ہیں، اور یقین مانو آدمی کو دیکھ کر یہی محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے ساری زندگی یہاں ہی رہنا ہے، یہاں سے کبھی بھی کوچ کر نہیں جانا ہے، اور اسی طرح لگے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ ہم ناکامی کی طرف ہیں، ناکام ہیں، اور یہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے، اور کامیابی اپنے اللہ کو راضی کرنے میں ہے۔ اور یقین جانیں، جس دنیا میں ہم لگے رہے ہیں، ہمیں جو رونقیں نظر آ رہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ سب میں ختم کر دوں گا، یہ سب فنا ہو جائے گا۔ یعنی یہ جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں، کتنے خوبصورت پہاڑ ہیں، کتنے ہم ان سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، کتنی اچھی دنیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان پہاڑوں کو بالکل میں ریزہ ریزہ کر دوں گا، یہ مٹی ہوا میں اڑ جائیں گے، اور زمین بالکل تا حد نظر پلین ہو جائے گی، یہ بالکل اس کو میں پلین کر دوں گا، یعنی یہ ختم ہو جائے گا۔ اس وقت ہر انسان دیکھ کر اندازہ کر لے گا یہ دنیا واقعی ناپائیدار تھی، اور ہر وقت انسان اس وقت یہ کہہ دے گا، اللہ تعالیٰ تو ہم سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ ایک دھوکے کا سودا ہے، آپ دھوکے میں پڑے ہوئے۔ تو باقی جو ہمیں مال کر رہے ہیں، إِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ قیامت میں تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ تو ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے، لہٰذا ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ تو اس وقت لوگ اس پیسے دولت کی وجہ سے کر کے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہر انسان یہی سمجھتا ہے جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ اچھا کر رہا ہوں، اور میں ترقی کر رہا ہوں، میں دولت اکٹھی کر رہا ہوں، اور یقین جانو یہ اکٹھی کی ہوئی ادھر ہی رہ جائے گی۔ کتنے لوگوں سے آپ کے سامنے رہ رہی ہے، سب چھوڑ کے جا رہے ہیں، کوئی بھی ساتھ لے کر نہیں جا رہا ہے، اور جو مر گئے گم گئے اور ان کا نام لینے والا ہی کوئی نہیں ہے، ان کا نام لے ہی کوئی نہیں رہا ہے، بس وہ بخشش کا سرٹیفکیٹ قبر کے اوپر ڈال کے آ جاتے ہیں، یہ بخشا ہوا ہے۔ اور بخشش کے لیے تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہوا کہ آپ کسی کو بخشش کا یا جہنم کا سرٹیفکیٹ نہ دیں، وہ میرا معاملہ ہے، کسی کی مغفرت کروں یا کسی کو جہنم میں ڈالوں وہ اللہ کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، اما دینو سبیلا اما شاکر اما کفورا، تمہاری مرضی شکر گزار بنو یا ناشکر بنو، دونوں راستے ہم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے۔ آپ کی مرضی، اگر آپ اللہ پر ایمان لائیں یا نہیں لائیں وہ آپ کی مرضی پہ ہے، لیکن موت آپ کو پھر بھی آئے گی، کیونکہ قرآن فرما رہا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، یعنی تم بڑے بڑے برجوں میں بند ہو جاؤ، جہاں بھی ہو موت تمہیں لے جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے، یعنی پوری کائنات میں جو لوگ بھی دنیا کی مگن میں لگے ہوئے ہیں، سارے کے سارے بیوقوفوں کا ٹولہ، آپ یقین مانیں سب بیوقوف ہے، اور سب سے سمجھدار اور عقل مند آدمی وہ یہ جو اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا چند روز ہے، یہ گزر ہی جائے گی، اگر اچھے طریقے سے نہیں بدرے طریقے سے گزر رہے گی، لیکن وہ آخرت پہ یقین رکھ رہا ہے کہ ہمیں وہاں اس کا صلہ اچھا ملے گا جو ہم دنیا میں کرتے ہیں۔ تو دنیا میں ہمیں لانے کا مقصد ہی یہ امتحان، ہمارا امتحان ہے کہ یہاں کون اچھے کام کر کے آئے گا اور کون برے، ان کو سزا اور جزا دی جائے، اسی لیے یہ امتحان ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کو خود یہ داد دے دے اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، پھر امتحان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر امتحان نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی پیپر دے رہا ہے، پرنسپل خود ہی اسے اس کو سوال حل کر کے دے دیتا ہے، اس کا امتحان میں بٹھانے کا کیا فائدہ، پھر اس کا امتحان تو نہیں ہو رہا ہے۔ اگر پیپر اسی نے حل کرنا تھا تو پھر اس کو وہاں پہ بلانے کی کیا ضرورت تھی۔ تو اسی لیے ہم نے پیپر کو خود حل کرنا ہے، ہم نے نقل نہیں کرنی ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہے، جو اللہ نے ہمیں فرمایا ہم وہ کام کرنا ہے، جو ہمارے نبی نے ہم کو طریقہ کار سکھائے ہم نے وہ کرنا ہے، اس سے ہم نے تجاوز نہیں کرنا ہے، اس سے ہم نے غفلت نہیں برتنی ہے۔ اگر ہم نے اس سے تجاوز کیا پھر بھی ہم مجرم ہیں، اگر ہم نے غفلت کی پھر بھی ہم مجرم ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ دین سے دور ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قریب لے آئے، جو لوگ غفلت میں پڑے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے صراط المستقیم کا راستہ دکھا دے، اور اسی طرح جو لوگ مصیبتوں پریشانیوں میں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ